میرے عزیز، اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کشش عقل کا بھی ایک نظریہ ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ تو مسلمان کوئی اندھا نہیں ہے کہ جو اس کو سائنسدان کہیں گے یہ مان جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سارا کچھ مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کشش عقل ہے، وجہ وہ سائنسدان بیٹھا تھا درخت کے نیچے، تو کہتا ہے امرود بھی زمین پہ گرتا ہے، انار بھی زمین پہ گرتا ہے، آم بھی زمین پہ گرتا ہے، سیب بھی زمین، لہذا زمین چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اب فرمانے لگے یہ کیا بات ہے، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ جی وجہ؟ آپ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خادم ہیں، اتنی جلدی کیسے مان جائیں گے؟ اس نے کہا جی دلیل توڑے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب تو کھینچ لیا زمین نے، لیکن غبارے میں 1.5 چٹانک ہوا بھر دیں تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا، وہ اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ کس طرح کی کشش عقل ہے؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ اس نے کہا پھر آپ بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بتانے کی بات یہ ہے کہ زمین میں کشش کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے، ہر چیز اپنی۔ سیب چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، آم چونکہ زمین سے اگتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے، تو فرماتے ہیں ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے ہوا بھر دے تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے۔ تو اصل بات کریں اس طرح اعلیٰ حضرت نے اس دور میں پائے جانے والے جتنے نظریات تھے، جتنے میں اعلیٰ حضرت نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سجدہ ہر حال میں کسی غیر کے لیے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور آخری جملہ اشد حرام ہے، اشد حرام۔ فرمایا سجدہ سوائے اللہ کو کسی کے لیے جائز دین وہی ہے، لیکن جہاں جس طرح کی قباحتیں آئیں اس طرح کا علاج بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر پر تم جاؤ گے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کو بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ایسے کرتا ہے، تو ہم فلانے بندے کے کوئی ذمہ دار تو نہیں نا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کوئی شخص، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، وہ جا کے کسی شخص کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 2 ڈنڈے مار آتا ہے، تو کیا وہ یہ کہے گا کہ جمعے میں مولانا صاحب نے کہا تھا اس لیے مارے؟ یہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس سے علامہ صاحب کا کوئی تعلق ہے؟ تو اگر کوئی بندہ آگے کہے وہ آپ کا ہے جی نمازی، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب جی وہ تو آپ کی جماعت کا ہے، تو ہماری جماعت میں کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات؟ آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو اور دعا مانگو۔ فرماتے قبر کو سجدہ حرام ہے، طواف کرنا قبر کا حرام ہے۔ فرماتے چومنے میں ہاتھ لگانے میں اختلاف ہے، پر فقیر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کہتا ہے چومنے سے بھی بچو۔ بلکہ کسی نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں تو حضور کے روزے کی جالیاں چوم لو، کیا جواب ہے؟ اور یہ جواب صرف اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے ہیں۔ کہ حضور کی جالیاں چوم لو، تو فرمانے لگے تیرا منہ اس قابل ہے کہ نبی پاک کی جالیوں کو لگائے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، تیرا منہ اس قابل ہے تو حضور کی جالیوں کو لگائے؟ جتنی قباحتیں اس دور میں پائی جاتی تھی اعلیٰ حضرت نے ایک ایک پر کتاب لکھی، رسالے لکھی۔ کچھ لوگ بیچارے انہوں نے کہہ دیا حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے سارا ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکے میں بخار کے عالم میں بیٹھ کر 8 گھنٹے کے اندر اندر اتنی موٹی کتاب لکھی نبی پاک کے علم غیب کی شان، الدولۃ المکیہ۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہہ دیا جی معاذ اللہ تعالیٰ حضور تو کر کچھ نہیں سکتے، یعنی شیطان کو اختیار ہے کہ وہ نیتوں کو بھی جان لے۔ کہنے میں نے شیطان نہیں جان دیتا، انہوں کے نے دسے انہوں علم غیب ہے، یعنی اس کا مان لے۔ اور نبی پاک کے بارے میں اگر کہہ دینا یعنی شیطان نے روک دیا، وہ دل تک آ گیا، یعنی رب کے دشمن کو طاقت ہے اور رب کے حبیب کو طاقت ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی پوری کتاب لکھی، الامن والولا، حضور کے اختیارات پر۔ تو جہاں جہاں اس بندے نے جو کوتاہی کی
فاضل بریلوی نے اس زمانے میں اپنے دور میں، اور چونکہ یہی دور تھا، آپ کو 100 سال ہوئے، تو وہ نکھرا ہوا دین اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا. آج بھی ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں دیکھوں میں دین کے کتنا کام آ سکتا ہوں. میں 24 گھنٹوں میں اپنے لیے بڑا کچھ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن دین نبی دا وان یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جیڑا مینوں سینے نہ ہوئے. میں بڑی ذمہ داری سے کہ بس بات ختم ہو گئی میری. دین کے جو مدرسے ہیں وہ زکاتوں پہ چل رہے ہیں، زکاتوں. اور میں کیا فورس کروں کہ چوٹی کا عالم، اس کو لوگ عالمی مبلغ کہتے ہیں، شاید اس کے پاس بھی سونے کے لیے 2 کمرے اس کے گھر میں موجود نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں پلتے ہیں وہ لوگ جو تقریریں، نعتیں، نکاوتیں بیچ کے گزارا کریں. قوم زندہ آدمی کو پوری سلامی دیتی ہے، لیکن اس بیچارے کی صبح اور شام میں کیسے گزرتی ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں. ہم ایک تو دین کا کام کرتے نہیں تھے، اور دین کا کام کرنے والوں کی ساتھ میں نہیں ہوتی. یہ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ناظرین، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ناظرین، ان بچوں کی سرپرستی ہم کرنے کو تیار ہوئے. اور چونکہ میں عوام سب سے بات کر رہا ہوں، اسی طرح کا معاملہ ذوقاریوں کا ہے. ابنی توجہ سے بچے پڑھاتا تھا، میں نے دیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچوں کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ عوام نہیں، اس کی وجہ قراء ہے. اس لیے کہ بچہ تو روز سویرے آتا ہے، آپ نے کیا پڑھایا ہے؟ ناراض ہو گیا. سب سے بات کر رہا ہوں، تو اس لیے پھر مجھے اپنے آپ سے بھی کرنی چاہیے نا، یہ اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے اگر سویرے بچوں کو پڑھایا ہوتا تو بچوں کا قرآن پاک ٹھیک ہوتا، تو تھوڑا سا دین میں اپنا حصہ ڈالنا اور صحیح کر کے نہ آئی، اور تھوڑی توجہ کرے. بڑی مشکل ہے، آپ یقین کریں، دین کا کام کرنے والوں کو بڑی مشکل. جو بڑے بڑے مرکز بنے ہوتے ہیں وہ تو پیر صاحب جاتے دفعہ اپنے بیٹے کو دے جاتے. کسی بندے نے بیچارے نے دین کا کام کرنا ہے تو اس نے ہر شے نہیں بنانے لگی، تو آدھی عمر تو بنانے میں گزر جاتے ہیں، اور جب کام کرنے کا وقت ہے تو گھٹنوں میں جان ہی نہیں رہتے. سارا وقت تو وہاں گزر گیا، نہ لکھنے کا موقع ملا، نہ کہیں بیٹھنے کا موقع ملا. یہ مت سمجھے کہ فلاں آدمی کی بڑی شہرت ہے. کبھی پلٹ کے دیکھی، کبھی غور کرے کہ کتنے کسی نے کہا تھا کہ انسان جو ہیں وہ انسانوں سے پیار ضرور کرتے ہیں، لیکن پلٹ کے ان کے دکھوں پر غور. تو دیندار لوگوں کو، ہمارے تو امام صاحب کبھی موٹر سائیکل لے لے تو سارا محلہ تفتیش کرنے لگ جاتا ہے کہ انہیں کتوں لے لی موٹر سائیکل، اس کا تو کوئی توقع نہیں موٹر سائیکل لینے. اگر وہ گاڑی لے لے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ JIT بن جائے. اس کا پتہ کرو اس نے گاڑی کدھر سے لے لی ہے، تو ہمارا حق تھا، اس نے کیسے لے لی. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، MA اور MSc اسٹوڈنٹ اگر کسی جگہ جا کے نوکری کرتے ہیں تو آج بھی وہ لاکھ کے قریب تنخواہ لیتا ہے. پروفیسر لیکچرار نظر لگ جاتا ہے. نہیں، آپ کا جو درس نظامی کا عالم ہوتا ہے وہ ڈبل MA ہوتا ہے، لیکن اس بیچارے کو ایک شے کا حساب دینا پڑتا ہے کہ گڈی اتھوں لئیے، روٹی یہاں سے کھاتا ہوں، مکان جو ہے وہ ساری زندگی مسجد کا رہتا ہے. اور ایک ایسے بہت بڑے عالم پچھلے دنوں وصال کر گئے، تو عدت کے دنوں مجھے پتہ چلا تھے ابھی ان کی اہلیہ کے، تو پھر بھی ایک نوٹس انہیں مسجد سے موصول ہو گیا کہ مکان خالی کر دیں. یہ تو ہمارا حال ہے، تو آپ کیسے توقع کریں؟ تو باہر کیف ہے، میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنا حصہ جس طرح آپ سے ہو سکے آپ دین کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے تو ایک بندے کو نماز کے لیے کہہ دیں کہ یار مہربانی کرو نماز پڑھ دے میرے ساتھ چلیں. اور اگر ہماری جو دیہاتوں میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں نا، خدا نہ خواستہ بیوہ ہو جاتی تو وہ سارے دن کی قرآن پڑھانے میں گزار. تو میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا فرصت کے لمحات بچ گئے، اس میں ہم لوگوں کو قرآن شریف کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنا حصہ ڈالیں، جس طرح بھی آپ دین کو آگے لے کے جا سکتے. جو میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ قبول کر لے. اور گفتگو کرتے اگر کوئی بات مجھ سے ایسی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.